جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمرہ صاحب آ گئی ہیں، باقی کدھر ہیں؟ نمرہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شکر ہے الحمدللہ. نمرہ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. شکریہ آپ کا رسپانس کرنے کا. باقی کدھر ہے؟ آپ اکیلے ہیں ادھر آج؟ صبح کوئی لیکچر ہوگا؟ صبح کے آپ کے کوئی صبح کی کیا سچویشن ہے؟ ایسے ہی ہے، کوئی بھی نہیں آیا صبح کا لیکچر لینے کے لیے؟ یا میرے لیکچر میں خاص آج اگر انٹرپشن نہیں ہے تو پھر ہونا چاہیے سب کو. آ جائیں ایک دفعہ بات کر لیں. کچھ رمضان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. صبح کے 8 بجے تھے بس. لو جی ماشاء اللہ سے سیرش صاحبہ بھی آ گئی. ویلکم سیرش، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
سہرش آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ نمرا کو تو آ رہی ہے آواز سہرش. رابعہ صاحبہ بھی آگے. رابعہ ویلکم. وعلیکم السلام. رابعہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں؟ دو تین بچے آئے, میں کیا پڑھاؤں آپ کو, کیا کراؤں؟ کیا پڑھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں رابعہ, اللہ کا شکر ہے. ٹیمپریچر فیل ہو رہا ہے مجھے آج رات سے. جتنا اچھا موقع ہے کہ آج انٹرپشن نہیں ہے, وہاں پہ جو انفیکشن ہے, یہ شیطانیت آج بالکل بھی ہمارے درمیان حائل نہیں ہے. سارے شیطان پکڑے گئے, قید کر دیے گئے. تو آج بچے, مجھے لگتا ہے بچے بھی ساتھ قید ہو گئے ہیں. شیطان نے اپنے اپنے بچے ساتھ لیے ہیں, وہ بھی ساتھ قید کر لیے گئے. میرے ایس این سی کے بچے سارے. اس کا اکیلے کا دل نہیں لگ رہا ہوگا. اس نے وہ کہتا ہوگا دنیا میں بھی میں آپ کا دوست تھا, تو اب جہاں میں جا رہا ہوں, جکڑا جا رہا ہوں, وہاں پہ بھی میرا ساتھ تو آپ کو ہونا ہی چاہیے نا. خاصا دل لگا رہے گا وہاں پہ. مجھے لگتا ہے وہ بچوں کو بھی ساتھ لے گیا شیطان. کیا پڑھے پھر آج ہم؟ جی شاید رابعہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن جو بھی اس میں اپنا چیک اپ کرواتا ہے نا فیور میں, اس کا کرونا پازیٹیو آ جاتا ہے. آج کل میں جس کو فلو ہے, کھانسی ہے, ساتھ فیور ہے, وہ اپنا چیک اپ کرواتا ہے تو 90%. میرے ایک دوست ہیں شوکت خانم میں ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں نا, ہم کورونا کو وہاں پہ شوکت ہم بھی کر رہی ہے نا PCR, 90% تک نا پازیٹیو رزلٹس آتے ہیں. بدلے میں تو ٹرانسپورٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن پہ سفر کرنا اکیلے نے. حالانکہ آج بھی میں نے ڈبل ماسک پہنا ہوا تھا,
सर्जिकल मास्क भी था, ऊपर N95 दोनों डबल पहने हुए थे। आज भी सफ़र मैंने रात किया। टेम्परेचर था, मेडिसिन ली, बेहतर हो गया। फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। सहरी के बाद फिर नमाज के बाद फिर मैं रवाना हुआ घर से। बस जी। रूटीन के काम करने चाहिए, इंसान को खुद को ना बिजी रखना चाहिए। ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, मैं किसी नफ्स पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा, उसकी वसअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो हमें अपने अमाल ठीक कर लेने चाहिए, अपने आप को सुधार लेना चाहिए, ताकि अल्लाह पाक जो है वो हमें हमारे नेक अमाल के बदले में आसानियाँ दे, हमें आफात बिलियात से, वबाओं से अल्लाह ताला महफूज रखे। राबिया, मुझे लगता है आप अकेली रह गई हैं यहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन। सैरिश भी आई और चली गई। शुरू में निमरा आई, बेचारी आई थी, वो भी गैप हो गई, या उसका नेटवर्क चला गया। नेटवर्क गया होगा, वैसे जाने वाली नहीं है, वो अच्छी पढ़ने वाली और एक नेक लड़की है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उसको दीन पे इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा जी, निमरा यहाँ पे ही है। मैं तो समझ रहा था कि निमरा गई। नेटवर्क गया निमरा का, निमरा नहीं गई, सॉरी। जी निमरा, राबिया, क्या पढ़े फिर हम? आज दो हैं आप सामने मेरे पास। क्या पढ़े फिर आज? चले आपको सूरह हुजरात की दो तीन आयात, कल मैंने लेक्चर करवाया था। हाँ जी, आजू कल बड़ा अच्छा लेक्चर के साथ चला मेरा। फर्स्ट ईयर न्यू के साथ ना। अच्छा जी, हाँ जी।
तो फिर अब वो कल वाला जो है ना उसको बहुत अच्छा रहा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको ना वो करवाता हूँ, 1 मिनट सिर्फ मैं ना स्लाइड अपलोड पे जाऊँ। स्लाइड कहाँ पे होगी? दोबारा स्लाइड पे हमने अब सूरह हुजरात पढ़ चुके हैं। पहले तो सूरह हुजरात में ना 2 मौज़ूआत हैं, हमने पढ़ लिया हुआ है। कल बहुत अच्छा लेक्चर इनके साथ चला, कोई इंटरप्शन नहीं थी, शुक्र है अल्लाह का। शैतान जकड़ लिए गए, हमारे लेक्चर में ज़रा भी इंटरप्शन नहीं थी कल। बहुत मज़ा आया। और इवन के कुछ तलबा के तालिबात के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारी आंखें नम हो गई। तो बहुत मुझे खुद भी कैफियत आ रही थी कल के लेक्चर में। तो सूरह हुजरात की चंद आयात, एक इसके जो 2 मौज़ूआत हैं, एक मौज़ू हमने कल कर लिया था, कोई 6-7 आयात जो है उसकी। उसमें से यहाँ से मैंने शुरू किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? निमरा, राबिया, सैरिश, एक गई बीच में से, कौन गई है? राबिया उड़ी, निमरा उड़ी या सहरिश उड़ी? चिड़ी उड़ी, सहरिश उड़ी, शहरिश लगता है, 2 रह गई है। चले शुक्रिया निमरा रिस्पॉन्स करने का, और राबिया आपका भी। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, मैंने कल जो इस अंदाज में पढ़ाया ना, पहले 2 आयात सिर्फ आपके सामने रखता हूँ, वक्त कम है। सूरह हुजरात में 2 तरह के मौज़ूआत हैं। एक मौज़ू है कि आदाब मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बताए गए हैं कि बंदा जब मजलिस नबी में हाजिर हो तो अल्लाह तबारक तआला ने इस सूरह मुबारका के आयात में बताया है कि इस तरह से हाजिर होना है। अल्लाह ताला आदाब सिखा रहा है अपने नबी के मजलिस में हाजिर होने के कुरान पाक के अंदर। तो इसी तरह दूसरा जो मौजू है वो है आदाब माशरत। माशरत, एक माशरे में रहते हुए उसके लिए जो आदाब बजा लाने हैं उसके बारे में भी इस कुरान में अल्लाह ताला कुरान की सूरह मुबारका में आदाब सिखा रहा है। एक माशरे में रहने के वो क्या क्या आदाब है, हम पढ़ चुके हैं ना पहले सूरह हुजरात और सूरह फुरकान में पढ़ चुके हैं। आपको बार बार कह चुका हूँ कि इसको आप अगर याद कर ले तो आपके लिए बेहतर होगा। 5 आयात भी याद करें तो 3-4 दिन में आप ये मुकम्मल, उसके बाद नमाजों में पढ़े इनको। और इसके अंदर बहुत सारे मौज़ूआत हैं। जब आप कहीं पे बोलना चाहे, कहीं मतलब मोहल्ले में इकट्ठी होती है ना ख़वातीन, आप उनको तबलीग करें,
تو آپ کی وجہ سے کسی اور کو ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دے دے تو آپ تو جنتی ہو جائے. تو اگر آپ کو آتی ہوگی سورت تو آپ سورہ بھی بول سکتی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی، ان کی تشریح بھی آپ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. اچھا، میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا موضوع اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے اسی پہ بات کریں گے، وہ ہے آداب مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اذان ختم ہو جائے پھر ختم بات کرتے ہیں. ہاں جی، یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اللہ تبارک تعالیٰ آداب مجلس نبوی سکھا رہا ہے انسانوں کو، خاص طور پر ایمان والوں کو، کہ نہ بڑھو آگے بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو کسی بات کے جواب میں بھی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو میں نے جس انداز میں اس کی تفسیر بیان کی نا، میرا انداز یہ تھا کہ یہ آیت مبارکہ بظاہر تو یوں معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایمان والوں کے لیے تھی، صحابہ کرام کے لیے تھی یہ آیت مبارکہ، یا عام لوگوں کے لیے تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو شنید کر رہے ہوں، کوئی سوال کرتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہوں. یہ آیت مبارکہ ان کے لیے. تو میں نے اس کی تفسیر میں نے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے تدبر سے یہ بیان کی کہ یہ آیت مبارکہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، بلکہ بعد والے لوگوں کے لیے بھی، آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے. کس طرح سے کہ اگر وہ آ جائیں، اگر وہ آ جائیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا شعر ہے وہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ آ جائیں تو اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو آنکھیں نشی رکھنی ہے، ادب بجا لانا ہے، باتیں کرنی شروع نہیں کر دینی، ان سے سوال کرنا، التجائیں کرنا شروع نہیں کر دینی کہ سامنے آتے ہی وہ اگر آ جائیں مناجات پیش کرنا شروع نہیں کر دینی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو پہلے جان رہا ہے، رسول اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ تو بغیر کہیں سن لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تقدموا، جب وہ مجلس آ جائے تمہارے گھر میں، مجلس لگ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، موجود آ جائیں وہاں پہ آپ کے گھر میں، تو اے ایمان والو لا تقدموا، آگے نہیں بڑھنا، بین یدی اللہ ورسولہ، بس آنسو بہانے ہیں، نظر جھکا لینی ہے، اور وہ سب سمجھ جاتے ہیں. متقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے. یہاں پہ اللہ کے ڈرنے سے مراد یہ ہے
اس پہ مجھ سے سوال بھی پوچھا گیا کہ اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے. ڈرنا ہوگا وہاں پہ اگر وہ آ جائیں. ایک لڑکی نے پوچھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ نے پوچھ لیا، ایک لڑکی نے پوچھ لیا کہ ڈرنا ہوگا وہاں پہ یا جھجک ہونی چاہیے. اس وقت ڈر ہونا چاہیے کہ جھجک ہونی چاہیے. تو میں نے کہا، جو میرا تدبر تھا، میں نے کہا آپ اختلاف بھی رکھ سکتی ہیں اور اتفاق بھی کر سکتی ہیں میری بات سے. ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ڈر اس بات کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہاں پہ ڈرنے سے مراد یہ ہے تقوی. وَاتَّقُوا تقوی ہے نا. تقوی کا مطلب پرہیزگاری بھی ہے، اور تقوی کا مطلب ڈرنا بھی ہے. تو یہاں پہ وَاتَّقُوا اللَّهَ سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ہے اور پرہیزگاری بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کر بیٹھنا فرط جذبات میں آ کر کہ جو شان آداب مجلس کے خلاف ہو. ڈرتے رہنا، ڈر کے کوئی بھی، اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، کوئی کہنی ہے، کوئی عمل کرنا ہے، ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتے ہیں تو لیکن آداب کے اندر رہتے ہوئے پہلے خود کو دیکھیں کہ میرا جسم اس قابل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے. یا ان سے کوئی کلام بھی کرنا ہے تو ڈر کے جھجک نہیں ہونی چاہیے. ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ میں ایسی بات نہ کر دوں، کوئی ایسا کام نہ کر دوں. ایسا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی میں ایسی بات نہ کر دوں، ایسا کام نہ کر دوں جو ناگوار گزر جائے میرے مہمان خصوصی پر. تو یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ہاں، اگر ہم یہ آداب بجا لاتے ہیں، اگر ہمیں ان آداب پر پوری مہارت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آداب مجلس نبی ہمیں سکھائے، ہم وہ سیکھ جاتے ہیں تو وہ آ بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے فلاں امتی کو تیرے کو تیار کر دیا ہے، وہ آداب بجا لانے کو تیار ہے، جائیں ذرا ہو کے آئیے، اس کو شرف ملاقات دیجیے اپنا. جب ہمارے اندر آداب بھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نا ہماری نیتوں کا بھی پتہ ہے، دل کو بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب دل پاک ہوں گے، ہمارے اندر ادب ہوگا، ان کی جستجو ہوگی، تو وہ کیوں نہیں آئیں گے. زبان سے ہم کہتے رہیں کہ آ جائیں. ہم کئی اپنے دوست احباب کو کہتے ہیں آپ آ جائے کرو. کئی اکثر کو ہم اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے. کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیے گا، ضرور آئیے گا. مجھے تو آپ نے نہ کبھی دل سے کہا ہے، کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی زبان سے کہا ہے. اچھا جی. تو جی، رحمت للعالمین بھی ہوں گے. اور وہ ابھی ایک اور بات ہے، رحمت للعالمین تو ہیں ہی ہیں، ایک اور بات بھی ہے نمرا، وہ بھی سنیے گا. اچھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے جس جگہ پہ، جس مقام پر، جس زمانہ میں لیا جائے، اس زمانے میں برکت ہو جاتی ہے. اس مقام، اس جگہ، اس پلیس میں برکت ہو جاتی ہے، برکت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، بگڑے کام سمر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے. یاسین پڑھی جاتی ہے، لوگ گھروں میں مختلف طرح کے وہ درود تنجینا پڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو مصائب و مصیبتیں، مشکلات جو ہوتی ہیں وہ دور کر دیتا ہے صرف نام لینے سے. نام جہاں پہ ایگزسٹ کرے گا اللہ تعالیٰ کا نام کی وجودیت ہوگی، وہاں سے یہ مصائب، یہ مشکلات انسان کی زندگی کو جو جکڑے ہوئے ہیں، پریشانی میں مبتلا کیے ہوئے، سارے ٹل جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے. اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اس مقام کا، اس جگہ کا، اس زمانے کا عالم کیا ہوگا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. نام نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایگزسٹ کرے گی جہاں پہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ نام بھی ہو، رحمت بھی ہو، اور جس جگہ پر، جس مقام پر، جس زمانے میں جانے رحمت ہوں، تو اس جگہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. گھر میں رحمت العالمین
ही नहीं आएंगे, वो जाने रहमत घर में आएंगे अगर अल्लाह करे आ जाए। सुना है आप हर आशिक की हर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जाने रहमत बनकर आएंगे। मुस्तफ़ा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है ना, आपके नात है, सलाम लिखा आपकी तरफ, मुस्तफ़ा जाने रहमत है पे लाखों सलाम। शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और हजूर हजरत दाता हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आपने भी ये फरमा दिया। अच्छा, तो जहाँ पे अल्लाह ताला के नाम की बरकत है तो वहाँ पे मसाइब दूर, मुश्किलात दूर, ज़िंदगी आसानी में आएगी, इत्मीनान कल्ब हो गया। जहाँ पे रहमत नाजिल होगी वहाँ की और फजीलतें हैं, और जहाँ पे जाने रहमत आ गई तो वहाँ पे क्या मिलना है इंसान को, वहाँ पे ये मिलना है जो अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से वफातूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जब जाने रहमत आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला लौह कहते हैं तख्ती को जिस पे इंसान की तकदीर लिखी होती है, लौह भी तेरा है, कलम भी अल्लाह ताला पकड़ा देता है इंसान को, अपनी तकदीर, अपना फ्यूचर, अपना आने वाला ज़माना लो खुद ही लिख लो। जहाँ पे जाने रहमत आ जाए वहाँ पे तो ये इंसान को फजीलतें मिलती हैं, ये इनामात मिलते हैं, मुस्तफ़ीद होता है इंसान जाने रहमत के आ जाने से। अल्लाह के नाम की बरकत से क्या है, रहमत से क्या है, और जाने रहमत से इंसान को क्या हासिल होता है। तो अल्लाह तबारक तआला ये आयत मुबारक से हम सबको आने वाली रहती दुनिया तक, क़यामत तक के आखिरी इंसान को अल्लाह ताला ये अदाब सिखा रहा है, अदाब मजलिस नबवी। अगर वो आ जाए तो तूने क्या करना है, ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है, सब कुछ जानता है, सुनता भी है और सब कुछ जानता भी है। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, सौत कहते हैं आवाज़ को, ला तरफ़अू रफ़ा बुलंद ना करो, अपनी आवाज़ ऊंची नहीं रखनी, जब आ जाए आवाज़ को धीमा कर लेना है, नज़रें झुका लेनी है, आंखों से आंसू की बरसात जारी रखनी है। चले, मेरा बैटरी का टाइम खत्म हो गया है, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। तो लैपटॉप मेरा बंद हो जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला आपकी, मेरी, हमारे वालिदैन की, सबकी अल्लाह ताला काबिल बख्शिश फरमाए, हमें इस महीना से मुस्तफ़ीद होने की, रहमतों से मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल करते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।